بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب جنگ دو الگ الگ مارکوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف مسلمان فوج کا بڑا حصہ لشکر قریش کے بڑے حصے سے نبردزما تھا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتھا اکرما کے کچھ سواروں اور قریش کی پیادہ فوج کے کچھ آدمیوں کا جم کر مقابلہ کر رہا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے لوٹ آئے تھے۔ اب نبی کریم کی ابتلا کا آغاز ہوا۔ جب مسلمانوں نے قریش کے طاقت میں اپنی جگہ چھوڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معینہ جنگی مقام پر ٹھہرے رہے۔ یہاں آپ کے ساتھ وہ 30 صحابہ تھے جو لوٹ مار کی طرف راغب نہ ہوئے اور آپ کے ساتھ رہے۔ ان 30 صحابہ میں آپ کے بعض مقرب ترین پیروکار بھی شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو دجانہ اور مصعب بن عمیر پر مشتمل تھے۔ اس گروہ میں 2 خواتین بھی تھیں جو مسلمانوں کے لیے پانی لانے میں مصروف رہی تھیں اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاملی تھیں۔ جو ہی خالد نے تیر اندازوں کا مورچہ فتح کیا اور قریش رسالے نے مسلمانوں کے حق پر حملہ آور ہونے کے لیے رخ موڑنا شروع کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ آپ مسلمان فوج پر قابو پانے اور اس کی کارروائیوں کا رخ متعین کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت دور تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کے گروہ پر جلد حملہ ہونے والا ہے۔ حضرت کا موجودہ مقام انتہائی غیر مستحکم تھا، چنانچہ آپ نے پہاڑ کی سنوک کے عین نیچے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا جو آپ کی پشت کی سیدھ میں واقع تھی، اور اس ارادے سے آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اپنے 30 صحابہ کی میت میں تقریباً 1/4 میل سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اکرما نے اپنے سواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ کا راستہ روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہنے اور مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قریش کی پیادہ فوج کا ایک جتھا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ نبی کریم کی گروہ کو معلوم تھا کہ ان پر سامنے سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور عقب سے بھی۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا اور جنگ کی شدت رفتہ رفتہ بڑھ گئی۔ خود حضرت نے آپ اپنی کمان کو مؤثر طور پر استعمال کیا اور جب تک وہ ٹوٹ نہ گئی آپ اسے بدستور استعمال کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپنے تیروں سے 7 کے تیروں کی تعداد بڑھانے کا کام لیا جن کے اعلیٰ نشانے نے قریش کو بہت پریشان کیا۔ ہر مسلمان نے 3-3 4-4 آدمیوں کی مخالف ٹولی میں آفت مچا دی اور یا تو خود مارا گیا یا دشمنوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ قریش میں سے اکرما سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مورچے تک پہنچا۔ جو ہی اکرما اپنے آدمیوں کا دستہ لے کر آگے بڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور اکرما کے دستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، علی ان آدمیوں پر حملہ کرو۔ حضرت علی نے ان پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی آدمیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب سواروں کا ایک اور دستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ آپ نے پھر حضرت علی سے کہا ان آدمیوں پر حملہ کرو۔ حضرت علی نے ہمراہ آوروں کو دوبارہ پیچھے دھکیلا اور ان میں سے ایک اور کافر کو قتل کر دیا۔ جب اس طرح لڑائی مزید شدت اختیار کرنے لگی تو قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتھے پر تیروں اور پتھروں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ وہ کچھ فاصلے سے تیر اور پتھر برساتے اور پھر گھوڑوں پر سوار یا پیادہ تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے ابو دجانہ جدھر سے بیشتر تیر آتے تھے قریش کی پیادہ فوج کی طرف پیٹ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ابو دجانہ کی پیٹھ میں اتنے تیر چبھ گئے کہ وہ ایک خار پشت کی مانند دکھائی دینے لگے، تاہم وہ اپنے ذاتی تیر سعد کی طرف بدستور بڑھاتے رہے۔ طلحہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ ایک موقع پر جب ایک تیر تقریباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پیوست ہونے لگا، طلحہ نے جھٹ سے اپنا ہاتھ آتے ہوئے تیر کی طرف بڑھایا اور اسے روک لیا۔ نتیجتاً طلحہ کی ایک انگلی ضائع ہو گئی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلم سپاہ کے بڑے حصے پر حملہ کر رہا تھا اور انہیں شدید نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے اپنے نیزے سے ایک دوسرے آدمی ثابت بن واحد کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں خالد نے زیادہ تر نیزے ہی سے کام لیا۔ وہ دشمن کو آ لیتا اور نیزے سے اس کے جسم کو چھینچ ڈالتا تھا۔ جب وہ کسی آدمی کو نیزہ مار کر نیچے گراتا تو ہر بار چلا کر کہتا، یہ لو اور میں ہوں ابو سلیمان۔
جوابی حملوں کا ابتدائی زور کچھ ٹوٹا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں بھی کچھ دیر کے لیے حملے رک گئے، کیونکہ قریش حملوں کا اثر نو آغاز کرنے سے پیشتر سستانے کے لیے قدرے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس وقفے کے دوران میں ایک مسلمان نے دیکھا کہ نبی کریم گردن گھما کر اپنے پیچھے ایک نگاہ دوڑا رہے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میں ابی بن خلف کا منتظر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عقب سے میری طرف آئے، اگر تم اس کو آتا دیکھو تو اسے میرے قریب آ جانے دینا۔ آپ نے بمشکل اتنا ہی کہا تھا کہ ایک آدمی جو ایک بڑے اور طاقتور گھوڑے پر سوار تھا اکرما کے دستے سے الگ ہوا اور آہستہ آہستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، اے محمد میں آ گیا ہوں، اب یا آپ نہیں یا میں نہیں۔ یہ بات سن کر بعض صحابہ نے اس آدمی سے نمٹنے کے لیے حضرت سے اجازت مانگی، لیکن آپ نے کہا اس کو نہ چھوؤ۔ صحابہ ایک طرف ہٹ گئے اور سوار کو آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا۔ جنگ بدر میں عبداللہ بن ابی نامی ایک نوجوان، اسے وہ عبداللہ بن ابی نہ سمجھا جائے جو قائد منافقین تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا تھا۔ قیدی کا باپ ابی بن خلف اپنے بیٹے کو رہا کرانے آیا اور اس نے 4000 درہم بطور فدیہ ادا کیے۔ ایک روز جب کہ فدیہ ادا کر دیا گیا تھا اور نوجوان قیدی کو رہائی مل گئی تھی، ابی نے جو ابھی تک مدینہ ہی میں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس نے کہا تھا، اے محمد میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں خوب چارہ کھلا کر خوب طاقتور بنا رہا ہوں، کیونکہ آئندہ جنگ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر آؤں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، تم مجھے قتل نہیں کرو گے، بلکہ جب تم اس گھوڑے پر سوار ہوگے تو انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کے ساتھ گھوڑے پر سوار جاتے ہوئے تحقیر امیز کہکے لگائے تھے، اور اب ابی بن خلف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے صحابہ کو راستہ چھوڑتے دیکھا، اس نے حضرت کو اپنا منتظر پایا اور بادل نخواستہ اس مرد کو داد دی جسے وہ قتل کرنے کے مقصد سے آیا تھا۔ نبی کریم نے دوری زیرہ پہن رکھی تھی، آپ کے سر پر زنجیری خود تھا جس کے دائیں بائیں لٹکتے ہوئے حصوں نے آپ کے رخساروں کو ڈانپ رکھا تھا۔ آپ کی تلوار میان میں تھی جو چمڑے کی ایک پیٹی کے ساتھ لٹک رہی تھی، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک برچہ اٹھا رکھا تھا۔ ابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کشادہ مضبوط شانوں کو بغور دیکھا اور آپ کے چوڑے مضبوط ہاتھوں کا جن میں اتنا کسبل تھا کہ وہ برچے کو توڑ کر دو نیم کر سکتے تھے، جائزہ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال قابل دید تھا۔ کم لوگ جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام کا اپنے عہد کے سب سے طاقتور مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی جسمانی طاقت اور آپ کی برگزیدہ حیثیت کو باہم ملا کر انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے لیے کتنے زبردست حریف ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ابی بے خوف تھا۔ اس نے ابھی ایک مسلمان کو شہید کیا تھا اور اس کا حوصلہ بڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اپنی ساتھیوں سے کہہ سکتے تھے کہ وہ ابی کو قتل کر دیں، وہ فوراً اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے ٹکا بوٹی کر دیتے، یا آپ حضرت علی کو صرف اتنا سا حکم دے دیتے کہ اس شخص کو قتل کر دو اور اس کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تو پھر اسے کوئی چیز بچا نہیں سکتی تھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہٹ کر کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ اس دفعہ آپ کسی سے بھی مدد نہیں لینا چاہتے تھے، یہ ایک ذاتی وقار اور شجاعت کا معاملہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہادر عرب کی حیثیت سے اپنے حریف کا تن تنہا مقابلہ کیا۔ آپ للکارنے والے کے مقابلے میں مقررہ مقام پر ثابت رہے۔ جب ابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ اس کو کوئی شبہ نہ تھا کیا حضرت اس کے حملے کا انتظار نہ کریں گے، اس لیے اپنی تلوار نکالنے میں کوئی جلدی نہ کی، اور پھر خلاف توقع بہت دیر ہو گئی کیونکہ نبی کریم نے اپنا برچہ اوپر اٹھایا اور ابی کے سینے کے بلائی حصے پر وار کیا۔ ابی نے جھک کر وار بچانے کی کوشش کی لیکن اس میں کافی پھرتی نہ دکھا سکا۔ برچہ اس کی ہنسلی کے قریب اس کے داہنے کندھے میں لگا۔ یہ ایک معمولی سا زخم تھا، لیکن ابی اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور گرتے ہی اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ اس سے پیشتر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وار کر سکتے، ابی اٹھا اور چیختا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف سرپٹ بھاگا۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، باخدا محمد نے مجھے مار ڈالا ہے۔ قریش نے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور پھر اس سے کہا کہ پاگل مت بنو، یہ خفیف سا زخم ہے جو تھوڑے ہی عرصے میں بھر جائے گا۔ ابی نے پہلے سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں کہا، میں مر جاؤں گا۔ جب قریش نے ابی کو مزید تسلی دینے کی کوشش کی تو اسے اپنے آپ پر بالکل قابو نہ رہا اور وہ جنون میں چلایا، میں تم سے کہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا، اگر محمد نے مجھ پر صرف تھوک دیا ہوتا تو بھی میں مر جاتا۔ ابی اسی طرح دل شکستہ رہا۔ جب قریش مکے کی طرف لوٹے تو ابی ان کے ہمراہ تھا۔ جس وقت وہ صرف کے مقام پر جو مکہ سے زیادہ دور نہیں
خیمہ زن ہوئے تو وہ بدنصیب مر گیا۔ اس کی موت کا سبب یقیناً اس زخم کا جسمانی اثر نہیں تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اب مسلمان سختی سے ڈٹ گئے اور ان کے منتشر ہونے کے کوئی آثار نمودار نہ ہوئے تو رفتہ رفتہ صورتحال اور نازک ہونے لگی۔ ابو سفیان اور خالد دونوں فوری فیصلے کے خواہشمند تھے کیونکہ جنگ کافی طول پکڑ چکی تھی۔ چنانچہ قریش نے طے کیا کہ حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے اور ممکن ہو تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے، چونکہ آپ کی موت سے مزاحمت کا بہت حد تک خاتمہ ہونے کا امکان تھا۔ چنانچہ اب قریش کی پیادہ فوج کا ایک مضبوط دستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمان محافظوں نے مقابلہ جاری رکھا اور ان میں سے بیشتر شہید ہو گئے۔ قریش کے 3 آدمی حلقے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ آپ ان کے پتھروں کی زد میں آ گئے۔ یہ 3 آدمی تھے عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کمیہ۔ سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ پہلے آدمی یعنی سعد کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر 4 پتھر مارے اور آپ کے 2 نچلے دانت توڑ دیے اور نچلا ہونٹ زخمی کر دیا۔ عبداللہ نے ایک پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی پر گہرا زخم آیا، جبکہ ابن کمہ کے ہاتھوں لگنے والے ایک پتھر سے آپ کا رخسار کٹ گیا اور خود کی 2 کڑیاں اس کی ہڈی میں دنس گئیں۔ ان ضربوں کی چوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے، مگر طلحہ نے آپ کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اس لمحے ان چند مسلمانوں نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے غضبناک ہو کر جوابی حملہ کیا اور قریش کو پیچھے دھکیل دیا۔ سعد نے اپنی کمان پھینک دی، اپنی تلوار کھینچ دی اور اپنے بھائی پر حملہ کر دیا، لیکن موخر ذکر بھاگ کر سعد کی دسترس سے نکل گیا اور لشکر قریش کی پناہ میں پہنچ گیا۔ بعد میں سعد نے بتایا کہ وہ کسی کو اس بے دردی سے قتل کرنے کے کبھی خواہاں نہیں ہوئے جس بے دردی سے وہ اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا تھا۔ اب مختصر سے وقفے کے لیے جنگ پھر بند ہو گئی، جس کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کرتی ہے جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو جراحی میں شدھ بت رکھتے تھے نبی کریم کے رخسان میں دنسی ہوئی 2 کڑیاں کھینچ نکالنے کی کوشش کی۔ بالآخر ان کو اپنے دانتوں سے کام لینا پڑا اور اس عمل میں ان کے 2 دانت ضائع ہو گئے۔ بعد میں وہ عربوں میں الاسرم یعنی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں مشہور ہو گئے۔ اس وقفے کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بحال ہو گئی اور آپ نے زخموں کی نکاحت پر قابو پا لیا۔ ام ایمن نام کی ایک حبشی خاتون جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کچھ عرصہ کے لیے آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ کے نزدیک کھڑی تھی۔ قریش کے لشکر میں سے حبان بن العرقہ نامی ایک شخص آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا تیر چلانے کے لیے موزوں فاصلے پر پہنچا اور اس نے اپنی کمان میں تیر جما کر ام ایمن کو جو اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی ہدف بنایا۔ اس کا تیر ام ایمن کی پشت میں لگا۔ حبان کو یہ منظر بہت مضحکہ خیز معلوم ہوا، وہ کہہ کے لگاتا ہوا مڑا اور واپس قریش کی طرف چل دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر سعد کو دیا، اس آدمی کے مار دو۔ آپ نے حکم دیا۔ سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اپنی کمان میں جمایا اور احتیاط سے نشانہ باندھ کر اس کافر پر چلایا تو وہ تیر اس کی گردن میں جا لگا۔ آپ کے نبی کریم خندہ زن ہوئے۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چاروں طرف شدید حملوں کے ساتھ اپنا آخری دعویٰ شروع کیا۔ صحابہ نے جو گرہ ڈال رکھا تھا وہ عملاً تمام حصوں پر ہونے والے حملے روک سکتا تھا، تاہم ایک مقام پر اس میں رکھنا پڑ گیا اور ابن کمیہ دوبارہ اندر داخل ہو کر آپ کی طرف لگ پڑا۔ یہ شخص ان آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے پچھلے حملے کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا تھا۔ حضرت کے قریب مگر قدرے داہنی جانب مصعب بن عمیر اور ام مارا نامی ایک خاتون کھڑے تھے۔ خاتون نے زخمیوں کو پانی بہم پہنچانے کا کام بند کر دیا تھا اور کسی مقتول کی تلوار اور کمان اٹھا کر فی الواقع اس تازہ جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ انہوں نے ایک گھوڑے کو مار گرایا اور ایک کافر کو زخمی کیا۔ ابن کمیہ کو مصعب رضی اللہ عنہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوکہ ہوا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ مصعب ننگی تلوار لیے اس کے انتظار میں کھڑے تھے، چنانچہ ان دونوں کا باہمی مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے چند ضربوں کے بعد ابن کمیہ نے مصعب بن عمیر پر ایک بھرپور وار کیا اور انہیں کاری ضرب لگا کر شہید کر دیا۔ جو ہی مصعب گرے، ام مارا نے لبک پر ابن کمیہ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر ضرب لگائی۔ ابن کمیہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور چونکہ اسے لگنے والے وار میں قوت کی کمی تھی اس لیے اسے کوئی گزانت نہ پہنچا۔ جواب میں ابن کمیہ نے اپنے حریف کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جو اپنی عجلت کے باعث ان کو ہلاک نہ کر سکا، مگر اس نے ام مارا کے کندھے میں گہرا زخم لگا دیا جس کی وجہ سے وہ گر گئیں اور کچھ دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔
जो ही उम्मे मारा गिरी, इस काफिर ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब खड़े देखा और झट से आप पर हमला कर दिया। इसने अपनी तलवार बुलंद की और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक खूनख्वार वार किया। इसकी तलवार से नबी करीम के जंजीरी खुद की चंद कड़ियां काट डाली। उसकी तलवार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंजीरी खुद की चंद कड़ियां काट डाली, लेकिन फिर खुद से अचट कर आपके दाहिने कंधे पर आ लगी। वार इस कदर शदीद और जोरदार था कि आप एक छोटी खंदक में जो ऐन आपके पीछे थी गिर गए। बाद आपको यहां से हजरत अली और हजरत तलहा ने उठा लिया। नबी करीम को गिरते देखकर उबने कुमैया पलटा और लपक कर कुरैश के पास इंतहाई बुलंद आवाज में चिल्लाता हुआ आया, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है, नौजुबिल्लाह। यह आवाज पूरे मैदान जंग में गूंज उठी और कुरैश और मुसलमानों को यकसा सुनाई दी। इस नारे से मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया और इनमें से बेशतर पलटकर उहद की तरफ भाग खड़े हुए। ताहम चंद मुसलमानों ने फैसला किया कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर उनका जिंदा रहना बेसूद है। वो कुरैश के रसाले पर यह ठान कर टूट पड़े कि अपनी जानों का महंगा से महंगा सौदा चुकाएंगे, लेकिन खालिद और उकरमा ने चश्मे ज़दन में उन्हें काट कर गिराया। यहाँ खालिद ने तीसरे आदमी रफा बिन वकश को शहीद किया। जब मुसलमानों की बेशतर फौज पहाड़ियों की तरफ भाग गई तो कुरैश शोहदा को लूटने के लिए मुड़े और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज मुसलमानों ने देखा कि इनके नजदीक कुरैश का कोई आदमी नहीं रहा। लूट मार की तरकीब कुरैश के लिए इतनी ही शदीद साबित हुई जितनी कि थोड़ी देर पहले मुसलमानों के लिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने जत्थे के जिंदा बच जाने वाले सहाबा के हलके में थे, वादी की तंग घाटी की जानब हटे। आपको हटते देखकर कुरैश के कुछ आदमियों ने आपका ताक़ब किया, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उन्हें मार भगाया और उनमें से चंद को कत्ल कर दिया। खालिद ने नबी करीम के जत्थे की दर्रे की जानब नकलो हरकत देखी, लेकिन उसने मज़ाम होने की कोई कोशिश न की, क्योंकि वो मुसलमानों की पैदल फौज के मरकजी हिस्से का ताक़ब करने में मसरूफ था। चनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्रे तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश न आई और आप टोली पहाड़ी नोक की ढलान पर चढ़कर इस मकाम तक पहुंच गए जहां दर्रे के मशरकी किनारे पर तकरीबन 40 फुट ऊंची एक चट्टान रुकावट थी। यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने फैले हुए दिल शिकन मंजर का जायजा लेने के लिए चट्टान के एक शिगाफ में रुक गए। इसके साथ ही गज़वा उहद की ये आज की वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह गज़वा उहद की नई वीडियो के साथ दोबारा जल्द ही हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।